اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو اقام وهو مسافر ان استكمل مدة الإقامة نزع لأن رخصة السفر لا تبقى بدونه وإن لم يستكملها أتمها لأن هذه مدة الإقامة وهو مقيم. اور اگر کوئی شخص مقیم ہو گیا حالانکہ وہ مسافر تھا تو اگر اس نے مدت اقامت پوری کر لی ہے تب تو موزے نکال دے، کیونکہ سفر کے بغیر رخصت سفر باقی نہیں رہتی. اور اگر مدت اقامت پوری نہ کر سکا ہو تو اسے پوری کر لے، کیونکہ یہی مدت اقامت ہے اور یہ شخص مقیم بھی ہے. عزیز طلبہ اکرام، مسافر اور مقیم اگر دوران مسح حالت تبدیل کر لے تو مدت مسح کا بیان. مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے بحالت سفر موضوع پر مسح کرنا شروع کیا تو ظاہر ہے کہ اس کی مدت مسح 3 دن اور 3 رات ہو گئی. 3 دن 3 رات تک ہو گئی، لیکن اگر یہ مدت پوری کرنے سے پہلے ہی وہ مقیم ہو گیا تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے مدت اقامت یعنی 1 دن 1 رات بھی پوری کر لی ہے یا نہیں. اگر اس نے مدت اقامت پوری کر لی ہو تو اس صورت میں موزے اتار کر پیروں کو دھوئے، کیونکہ اب یہ مقیم ہو چکا ہے اور اس کا سفر بھی ختم ہو چکا ہے اور مدت سفر اور بدون سفر رخصت سفر نہیں ملتی. سفر بھی ختم ہو چکا ہے اور بدون سفر رخصت سفر نہیں ملتی، لیکن ابھی تک اس شخص نے مدت اقامت کی تکمیل نہ کی ہو تو اس صورت میں 1 دن 1 رات تک وہ موزے پہنے رہے اور مسح کرتا رہے، کیونکہ اب یہ شخص مقیم ہے اور 1 دن 1 رات ہی مقیم کی مدت مسح ہے. ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه خلافا للشافعي رحمه الله تعالى فإنه يقول البدل لا يكون له بدل، ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجرموقين ولأنه تبع للخف استعمالا وغرضا فصار كخف ذي طاقين وهو بدل عن الرجل لا عن الخف وهو بدل عن الرجل لا عن الخف، بخلاف ما إذا لبس الجرموق بعدما أحدث، لأن الحدث حل بالخف فلا يتحول إلى غيره. ولو كان الجرموق من كرباس لا يجوز المسح عليه لأنه لا يصلح بدلا عن الرجل إلا أن تنفذ البلة إلى الخف. اور جو شخص موزے کے اوپر جرموق پہنے ہو تو وہ جرموق پر مسح کرے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بدل کا بدل نہیں ہوا کرتا ہے، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرموقین پر مسح فرمایا ہے، اور اس لیے بھی کہ جرموق استعمال کرنے اور مقصد حاصل کرنے کے اعتبار سے خف کے تابع ہوتا ہے، لہذا وہ 2 طاقہ موزے کی طرح ہو گیا، اور جرموق پاؤ کا بدل ہے نہ کہ خف کا، برخلاف اس صورت کے جب کوئی شخص حدث لاحق ہونے کے بعد جرموق پہنے، کیونکہ وہ حدث خف میں سرایت کر گیا، لہذا دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہوگا. اور اگر جرموق سوتی کپڑے کا ہو تو اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ پاؤں کا بدل نہیں بن سکتا، الا یہ کہ طریق خف تک سرایت کر جائے تو اس پر مسح جائز ہوگا. عزیز طلبہ کرام، جرموق کی تعریف، حکم اور مسح کے جواز کا بیان.
صاحب بنایا اور صاحب عنایا رحمہم اللہ تعالی نے جرموق کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: الجرموق ما یلبس فوق الخف. الجرموق ما یلبس فوق الخف وساقه اقصر من الخف. جرموق وہ موزہ کہلاتا ہے جو خفین کے اوپر پہنا جاتا ہے اور اس کی پنڈلی خفین کی پنڈلی سے چھوٹی ہوتی ہے. عبارت میں بیان کردہ مسئلے کی تشریح یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے خفین کی حفاظت اور اسے آلودگی اور نجاست وغیرہ سے بچانے کی غرض سے اس کے اوپر جرموق پہن لیا تو ہمارے یہاں اس شخص کے لیے جرموق پر مسح کرنا جائز ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جرموق پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ موزہ تو پہلے ہی پاؤں کا بدل ہے. اب اگر کوئی شخص جرموق پہن لیتا ہے تو یہ موزے کا بدل ہو جائے گا، اور بدل کا بدل بھی ہوتا ہے، اس لیے جرموق پر مسح کرنا امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جرموق پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ موزہ تو پہلے ہی پاؤں کا بدل ہے. اب اگر کوئی شخص جرموق پہن لیتا ہے تو یہ موزے کا بدل ہو جائے گا، اور بدل کا بدل بھی ہوتا ہے، بدل کا بدل نہیں ہوا کرتا ہے، اس لیے جرموق پر مسح کرنا جائز نہیں ہے. ہماری پہلی دلیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں: رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الجرموقین، یعنی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جرموقین پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس حدیث سے 2-2-4 کی طرح یہ واضح ہے کہ جرموقین پر مسح کرنا جائز ہے. دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ جرموق استعمال اور غرض دونوں اعتبار سے خف کے تابع ہے. استعمال کے اعتبار سے تو اس معنی کر کے تابع ہے کہ جرموق موزے ہی کی طرح پاؤں میں پہنا جاتا ہے اور چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے میں موزے کے ساتھ ساتھ لگا رہتا ہے. اور غرض کے اعتبار سے بئی معنی تابع ہے کہ جس طرح موزہ پیروں کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح جرموق موزے کی حفاظت کرتا ہے. لہذا جب یہ مقصد اور استعمال دونوں اعتبار سے خف کے تابع ہے تو حکم کے اعتبار سے بھی خف کے تابع ہوگا، اور چونکہ خفین پر مسح کرنا جائز ہے لہذا خفین پر مسح کرنا جائز ہوگا. وَهُوَ بَدَلٌ عَنِ الرِّجْلِ، یہاں سے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قیاس کا جواب ہے کہ آپ کا جرموقین کو خفین کا بدل کہنا ہمیں تسلیم نہیں ہے، اس لیے کہ جرموقین خفین کا نہیں بلکہ قدم کا بدل ہے. کیونکہ اگر یہ خفین کا بدل ہوتے تو ان پر مسح جائز نہ ہوتا، حالانکہ ان پر شرعاً مسح کرنا جائز ہے. معلوم ہوا کہ یہ خفین کا نہیں بلکہ قدمین کا بدل ہے. برخلاف فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حدث لاحق ہونے کے بعد جرموقین پہنے تو اب اس کے لیے جرموقین پر مسح جائز نہیں ہے، کیونکہ موضوع میں حدث حلول کر چکا ہے، لہذا اب وہ جرموقین کی طرف منتقل نہیں ہوگا. اسی طرح اگر کوئی شخص سوتی کپڑوں کے جرموقین پہنے تو اس پر بھی مسح کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ سوتی کپڑوں کے جرموق موٹے ہوتے ہیں اور ان کو پہن کر چلنے میں دشواری ہوتی ہے، اس لیے یہ کما حق ہو پیروں کا بدل نہیں بن سکیں گے، لہذا ان پر مسح بھی جائز نہیں ہوگا. ہاں اگر جرموق باریک کپڑے کے ہوں اور مسح کی طریق خفین تک جا پہنچی ہو تو اس صورت میں ان پر مسح جائز ہوگا، لیکن اس وجہ سے جائز ہوگا کہ یہ جرموقین پر نہیں بلکہ خفین پر مسح کیا گیا ہے، اور خفین پر مسح کرنا جائز ہے. ولا يجوز المسح على الجوربين عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى الا ان يكونا مجلدين او منعلين، وقال يجوز اذا كانا ثخينين لا يشفان.
لما روی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح على جوربیہ ولأنه يمكنه المشي فيه اذا كان ثخینا وهو ان يتمسك على الساق من غیر ان يربط بشيء فأشبه الخف وله أنه ليس في معنى الخف لأنه لا يمكن مواظبة المشي فيه إلا إذا كان منعلا وهو محمل الحديث وعنه أنه رجع إلى قولهما وعليه الفتوى. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کہ یہاں جوربین پر مسح کرنا جائز نہیں ہے الا یہ کہ وہ مجلد یا منعل ہو تب جائز ہے. حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر جوربین موٹے ہو اور چھنتے نہ ہو تو ان پر مسح کرنا جائز ہے، اس دلیل کی وجہ سے جو مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوربین پر مسح فرمایا ہے، اور اس لیے بھی کہ اگر وہ موٹے ہوں تو ان میں چلنا ممکن ہے، اور ثخینین ہونا یہ ہے کہ کسی چیز سے باندھے بغیر پنڈلی پر ٹکے رہے، لہذا یہ خف کے مشابہ ہو گیا. اور ثخین ہونا یہ ہے کہ کسی چیز سے باندھے بغیر پنڈلی پر ٹکے رہے، لہذا یہ خف کے مشابہ ہو گیا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ جورب خف کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ اسے پہن کر مسلسل چلنا ممکن نہیں ہے، مگر اسی صورت میں جب وہ منعل ہو، اور یہی حدیث کا محمل ہے. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے صاحبین کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا اور اسی پر فتویٰ دی ہے. جوربین پر مسح کا بیان. عزیز طلبہ کرام، حل عبارت سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ جوربین جورب کا تثنیہ ہے، جورب کا تثنیہ ہے، اور اس کی جمع جوارب اور جواریبہ آتی ہے. جورب اس پائے تابے کو کہتے ہیں، جورب اس پائے تابے کو کہتے ہیں جو سخت سردی میں پہنا جاتا ہے. یہ اون یا پتلے چمڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے اور خف کی سائز سے چھوٹا ہوتا ہے. مجلد وہ موزہ کہلاتا ہے جس کے اوپر اور نیچے دونوں حصے میں چمڑا فٹ ہو. جورب اس پائے تابے کو کہتے ہیں جو سخت سردی میں پہنا جاتا ہے. یہ اون یا پتلے چمڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے اور خف کی سائز سے چھوٹا ہوتا ہے. مجلد وہ موزہ کہلاتا ہے جس کے اوپر اور نیچے دونوں حصے میں چمڑا فٹ ہو. منعل وہ موزہ کہلاتا ہے جس کے نچلے حصے یعنی تلوے میں چمڑا فٹ ہو. عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر جوربین مجلد یا منعل ہیں تب تو امام صاحب اور صاحبین کے یہاں ان پر مسح درست ہے، لیکن اگر جوربین مجلد یا منعل نہ ہو تو امام صاحب کے یہاں ان پر مسح کرنا درست نہیں ہے. حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر جوربین اتنے موٹے ہوں کہ ان میں سے پانی چھنتا اور رستا نہ ہو تو ان کو پہن کر چلنا ممکن ہو تو ان پر مسح کرنا جائز ہے. حضرات صاحبین کی نقلی دلیل حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جو عنایہ اور بنایہ وغیرہ میں مذکور ہے، جس کا مضمون یہ ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الجوربین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوربین پر مسح فرمایا. اس حدیث سے یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جورب پر مسح فرمایا. اور پھر چونکہ یہ حدیث مطلق ہے اور اس میں جوربین کے منعل اور اس میں جوربین کے منعل یا مجلد ہونے کی کوئی قید نہیں ہے، اس لیے المطلق یجری علی اطلاقہ والے ضابطے کے تحت مطلق جوربین پر مسح کرنا جائز ہوگا. عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر جوربین موٹے کپڑے کے ہوں اور کسی چیز سے باندھے بغیر پیروں میں ٹکے رہے تو ظاہر ہے کہ ان کو پہن کر چلنا بھی ممکن ہوگا.
اور جب چلنا ممکن ہوگا تو جس طرح خفین میں مشی چلنے کے ممکن ہونے کی وجہ سے ان پر مسح کرنا جائز ہے، اسی طرح ان میں بھی مسح کرنا جائز ہوگا۔ حضرت امام صاحب رحمہ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ جورب من کل الوجوہ خف کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ جورب کو پہن کر تسلسل کے ساتھ چلنا ممکن نہیں ہے، اس لیے موزے پر قیاس کر کے اس پر جواز مسح کا قائل ہونا بھی درست نہیں ہے۔ البتہ جورب منعل ہو تو اس صورت میں چونکہ اسے پہن کر مسلسل چلنا ممکن ہے، اس لیے جورب منعل پر مسح کی اجازت ہوگی، اور یہی جورب کا منعل اور یہی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا محمل بھی ہے، یعنی جورب کا منعل ہونا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حضرت امام کا یہ قول متروک ہے، اور آپ نے اپنی وفات سے چند ایام پیشتر غیر منعل جورب پر مسح کیا تھا، اور یہ کہہ کر فعلت ما كنت امنع الناس عنہ، میں نے آج وہ کام کر لیا جس سے لوگوں کو منع کرتا تھا، اپنے اس قول سے رجوع فرما لیا تھا، اس لیے اب حضرات صاحبین کا قول ہی مستند اور معتمد ہے، نیز اسی قول پر فتویٰ بھی ہے، یعنی جوربین پر مسح کرنا جائز ہے۔ ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين لأنه لا حرج في نزع هذه الأشياء والرخصة لدفع الحرج۔ اور امامہ، ٹوپی، برقع، دستانوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان چیزوں کو اتارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ رخصت مسح دفع حرج ہی کے پیش نظر ہے۔ لباس کی ان چیزوں کا بیان جن پر مسح جائز نہیں ہے، مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ مسح علی الخفین کے جواز کی علت ہی دفع حرج ہے، اور چونکہ امامہ، ٹوپی، برقع وغیرہ، دستانے وغیرہ نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے ان میں سے کسی بھی چیز پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔